أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد. کیا بات جماعت نماز تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایجاد کی ہے، اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ بعض لوگ یہ بات کہہ کر اس سے بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے. اور سچائی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی جماعت کے ساتھ ہوتی تھی، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی تھی، بلکہ اس سے قبل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی با جماعت نماز تراویح ہوتی تھی. اور اس بات کی دلیل کہیں اور نہیں بلکہ عین اسی حدیث میں موجود ہے جسے پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ با جماعت تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث عبد الرحمن بن قاری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں گیا. میں نے دیکھا کہ لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی. اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر لوگ تمام کی تمام افطاری کے پیچھے جمع ہو جائیں اور تو یہ زیادہ اچھا اور بہتر تھا. چنانچہ آپ نے یہ ٹھان کر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنا دیا. پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نیا طریقہ بہتر ہے اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے اور افضل ہے جس میں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. یعنی آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت تھی، اور کیونکہ یہ لوگ نماز رات کے شروع حصے میں پڑھ لیتے تھے. اس حدیث میں غور کیجیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب پہلی رات مسجد میں عبد الرحمن بن قاری کے ساتھ داخل ہوئے تو یہ منظر دیکھا کہ لوگ متفرق ہیں، منتشر ہیں، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی مسجد میں ایک جماعت کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تمام کی تمام لوگ جو متفرق ہیں، جو منتشر ہیں، الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، تمام کی تمام لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں. صحیح بخاری کی شرح حافظ لکھنے والے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. غور کریں کہ بخاری کی اسی روایت میں صاف دلیل موجود ہے کہ جو لوگ شروع سے ہی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی اس رات میں مسجد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آمد سے قبل لوگ جماعت سے نماز تراویح پڑھ رہے تھے، اور لوگوں کا یہ عمل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی تھا، بلکہ اس سے بھی قبل عہد رسالت میں یہی عمل جاری رہا ہے. ایسی صورت میں یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ جماعت نماز تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے. اب رہا سوال یہ کہ پھر اس رات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو یہ کہا تھا اور جو فیصلہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ تو عرض یہ ہے کہ اس رات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی جماعت کے ساتھ شامل کر دیا جائے. اس بات کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی مسجد میں
بعد جماعت نماز کی شکل باقی رکھی جائے، اور جو لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ بھی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم صادر کر دیا اور سب لوگ جماعت میں شامل ہو کر ایک امام کے ساتھ اکٹھا نماز پڑھنے لگے۔ یہ ہے تراویح کے متعلق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کی حقیقت۔ اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جماعت سے تراویح کی نماز عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایجاد کی ہے، بلکہ اس کے برعکس اس میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز شروع سے ہی ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ عہد رسالت تک کا تھا۔ واضح ہے کہ بعض احادیث سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے تراویح کی امامت نہیں کرائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی قبل یا اس عمل کے بعد جماعت سے تراویح کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ کئی احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان 3 رات کے علاوہ بھی صحابہ کرام کی جماعت تراویح کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں کھینچا۔ آئیے ملاحظہ وہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات یعنی رمضان کی رات مجھ سے ایک چیز سرزد ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے وہ؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر خواتین نے مجھ سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھیں۔ چنانچہ میں نے یعنی ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں 8 رکعت تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی، پھر وتر پڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کھینچا اور نہ کوئی اسے کچھ روکا، بلکہ آپ نے اسے منظور کر لیا۔ یہ واقعہ بھی ان 3 راتوں کا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جماعت نماز تراویح پڑھائی تھی، بلکہ اس سے معلوم ہے کہ عہد رسالت میں بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا حکم صحابہ کرام کا عمل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظوری کر لی تھی۔ بلکہ ایک حدیث سے اور معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں بھی صحابہ کرام جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے پر عمل پیرا تھے۔ آئیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ رمضان میں مسجد کے ایک جانب کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ ان لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن نہیں آتا ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور بہت خوب کیا۔ یہ واقعہ بھی ان 3 راتوں کا نہیں ہے جن میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جماعت نماز تراویح پڑھائی تھی۔ اس سے معلوم ہو کہ عہد رسالت میں بعد جماعت نماز تراویح پر صحابہ کرام کا عمل تھا، اور یہ عمل عہد رسالت میں بھی تھا، اور یہ عمل عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی تھا، اور یہ عمل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری تھا، جیسا کہ اسی حدیث میں آپ کو بالکل واضح ہو چکا ہے۔ البتہ یہ کہنا درست نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بعد جماعت تراویح کی بنیاد ڈالی تھی۔ البتہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو حکم صادر کیا تھا ان میں خاص یہ بات تھی کہ آپ نے مسجد میں فرد جو ہے تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے منع کیا اور فرمایا کہ تمام لوگ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ طریقہ بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے صرف جاری کیا تھا، اور یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ چنانچہ یہ بات متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح کی نماز جماعت سے اس طرح کرائی تھی کہ ان 3 راتوں میں سب لوگ جماعت میں شریک ہو گئے اور اکیلے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اس عمل کو رد کر دیا کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین مکمل ہو گیا،
اب اس نماز کے فرض ہونے کا امکان نہیں تھا، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو جاری کیا، کیونکہ اس کے بند کرنے کی جو وجہ تھی اب وہ باقی نہیں رہی۔ الغرض یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ ایجاد کیا تھا وہ اپنا ایجاد کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ